قاری امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہایت خوبصورت انداز میں خوبصورت ترنم میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنے منظوم کلام کے اندر نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کیا، اہل حق کا ذکر کیا، دیوبند والوں کا ذکر کیا۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنے کلام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر پیش کیا ہے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں شاعر اسلام جناب قاری محمد امتیاز اظہر صاحب دامت برکاتہم کا کہ جنہوں نے ہماری آج کی اس محفل کو ایک خوبصورت جلا بخشی اور جس کی خوبصورتی کے اندر چار چاند لگائے۔ آئیے سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے اندر دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا خطاب یہاں پر آپ حضرات کے سامنے ہونا ہے۔ دو تقریریں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہونی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اپنے منزلوں کو طے کر رہا ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے اس مدرسہ دار القرآن کا یہ عظیم الشان پروگرام، جس میں آپ حضرات کی یہ جو مدد اور جو نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے، یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی دلجمعی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور بر وقت برمحل اس خوبصورت مجلس کا انعقاد جنہوں نے کیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے لیے کوئی محتاج تعارف شخصیات نہیں ہیں۔ جناب قاری رحمت صاحب دامت برکاتہم ناظم مدرسہ حاضہ اور اسی طریقے سے جناب قاری محمد رمضانی صاحب دامت برکاتہم صدر مدرسہ حاضہ حضرت والا یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں اور تمام اراکین کمیٹی کا، تمام اہل بستی کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے کے اندر، اس کو سنوارنے کے اندر رات دن کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ گھڑیاں کہ جن کا بہت دنوں سے مہینوں سے آپ حضرات کو انتظار تھا، آج وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان گھڑیوں کو آپ محظوظ فرما رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ واقعی ابھی تک جو پروگرام ہمارا چلا ہے وہ بہت خوبصورت پروگرام رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات جب ہمارے مقررین کو سنیں گے، اپنے مدعو حضرات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ حضرات لذت محسوس کریں گے، ایک حلاوت محسوس کریں گے، ایک چاشنی آپ حضرات کو محسوس ہوگی۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ جس طریقے سے آپ حضرات پروگرام سماعت فرما رہے ہیں اسی طریقے سے سماعت فرماتے رہیں۔ 10-11 مہینے قبل ان دونوں معتبر اور محترم شخصیتوں نے جناب قاری رحمت اور قاری رمضانی صاحب نے یہاں پر جو یہ تعلیم کا نظم قائم کیا ہے اور آج 10 مہینے کے عرصے کے اندر اس کو بلندی کے اوپر جو انہوں نے اپنی محنت و جانفشانی سے پہنچایا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس مدرسے کا جو رزلٹ ہے، اس مدرسے کا جو نتیجہ ہے اور یہاں کی تعلیم کا، تربیت کا اور ان کی محنتوں کا اور آپ حضرات کی کاوشوں کا جو نتیجہ ہے، خلاصہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند لمحات بعد آپ اسے محسوس کریں گے۔ یہاں اسی مدرسہ دار القرآن کے اندر رہ کر کے جن بچوں نے یہاں پر مکمل قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور وہ بھی تھوڑی سی مدت 10-11 مہینے کے اندر، ان حضرات کو دستار فضیلت حضرات علماء کرام اپنے دست شفقت سے عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل بھی ابھی آپ حضرات کو یہاں پر محسوس کرنا ہے اور ان حضرات کے ہاتھوں سے جو آپ کے ان دونوں بچوں کو عزیزم حافظ محمد فاضل سلمہ بن قاری جناب محمد رمضانی صاحب بھوگلا اور اسی طریقے سے حافظ محمد فہیم سلمہ بن محمد شمیم صاحب بھوگلا، ان دونوں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اسی مدرسے کے اندر رہ کر کے۔ یہ اس مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی ضمانت ہے یہ بچے کہ جنہوں نے 10-11 مہینے کے اندر یہاں پر قاعدے کو اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھا اور پھر قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ تو اس تھوڑی سی مدت کے اندر اتنا بڑا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ان دونوں حضرات نے پیش کیا ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سبھی بستی والوں کو، اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے سامعین، ہم اپنے مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جہاں ہم کو چلنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں پر چلنا چاہیے۔ میں اس تمہید کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ تلاوت ہو چکی مدحت نبی کی ہو چکی یارو، تلاوت ہو چکی مدحت نبی کی ہو چکی یارو،
چلو کچھ دیر کو تقریر کی وادی میں چلتے ہیں۔ یہ وادی ایسی وادی ہے سبھی کے واسطے بے شک، جہاں سے دوست و علم و عمل کے رستے ملتے ہیں۔ آئیے فن خطابت کے شہسوار، واعظ باکمال، مقرر شیریں بیاں کہ جن کی تقریر میں خلوص للہیت، محبت، فکر و عمل کا انقلاب، ذہنی اور فکری قیادت موجود ہوا کرتی ہے، نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ ضیاء العلوم کرت پور، حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اس تمہید کے ساتھ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ القرآن وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو و کلی نہیں ملتی۔ کیا کہنے۔ علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نو شگفتہ پھولوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور دھرتی پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر بھیج کر خالی ہاتھ اور تہی دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالی نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، 10-20 ہزار نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت، انبیاء کا یہ مقدس گروہ اللہ کے آسمان سے اس کی زمین پر آتا ہے، لیکن کوئی خاص علاقے کا نبی ہے، کوئی خاص خطے کا نبی ہے، کوئی خاص قبیلے کا نبی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین میں شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود میں صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت کوئی کسی خاص علاقے کا نبی ہے، کسی خاص قوم کا نبی ہے، کسی خاص قبیلے کا نبی ہے،
جب نمبر آتا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کا، نمبر آتا ہے خدا کے آخری پیغمبر کا، نمبر آتا ہے مدینے کے راجہ کا، نمبر آتا ہے اللہ کے آخری نبی کا، اب رب کا نعرہ بدل گیا، اب اللہ کا کلمہ بدل گیا، اور مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کے نبی ہو، یا مکہ المکرمہ کے نبی ہو، یا مدینۃ المنورہ کے نبی ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او میرے پیغمبر اعلان کرو میرے بندوں میں اور بتا دو اپنی امت کو میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں آخری پیغمبر کا سلیقہ نہ مل سکا، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہم آخری پیغمبر کی تعلیمات سے محروم رہ گئے، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں آخری پیغمبر کی تہذیب نہ مل سکی، اور کہنے دو کھل کر اگر اس دنیا کو میرے نبی کی تہذیب نہ ملی ہوتی، میرے نبی کا سلیقہ نہ ملا ہوتا، اس دنیا کو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات اور تہذیب سے حصہ نہ ملا ہوتا، یہ دنیا کبھی کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، یہ دنیا آوارگی کا اڈا بن چکی ہوتی۔ بے شک بے شک۔ اور آج بھی اگر چاہیں زلزلے رک جائیں، طوفان بند ہو جائیں، سیلاب ختم ہو جائیں، دنیا سے آفتیں ٹل جائیں، یہ حقیر کھل کر کہتا ہے پوری دنیا کو آخری پیغمبر کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اس دنیا کو سکون مل سکتا ہے تو آمینہ کے لخت جگر کے قدموں میں مل سکتا ہے، اس دنیا کو راحت ملے گی نبی کی غلامی میں ملے گی، یہ دنیا میرے نبی کے نام پر الاٹ کی گئی ہے، یہ دنیا میرے نبی کے نام پر بنائی گئی ہے، اگر دنیا والے سکون و اطمینان چاہتے ہیں تمہیں آخری پیغمبر کی سچی اتباع کرنی پڑے گی۔ بے شک بے شک۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، آخری پیغمبر کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں، تو میرے نبی کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شوشہ، کوئی حصہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو بے پناہ قیمتی نہ ہو۔ بے شک۔ لیکن مسلمانوں، بہت پتے کی بات بتا کر جا رہا ہوں، میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ صرف دو کام ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کا نچوڑ دیکھا جائے، آپ کی زندگی کا خلاصہ اور ماحصل دیکھا جائے، تو نبی کی زندگی کا خلاصہ صرف دو کام ہے۔ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں دونوں کام آپ سے بیان کر سکوں، ایک کام بیان کر رہا ہوں وہ بھی مختصر انداز میں، کبھی پھر آیا تو انشاءاللہ دوسرا کام بیان کروں گا۔ وہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اور ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اخلاق حسنہ کے ذریعے بندوں کو بندوں سے جوڑا ہے۔ یہ آخری پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہ نبی کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا ماحصل ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر نے اخلاق حسنہ کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، انسانوں میں محبت اور مروت پیدا کی ہے۔ ورنہ جب تک میرا پیغمبر اس دنیا میں نہیں آیا تھا، آخری نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ خدا کا آخری پیغمبر خدا کی دھرتی اور زمین پر نہیں آیا تھا۔ ارے دنیا والے ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھیں، یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ انسان اتنا گر چکا تھا کہ یہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا تھا، اپنے بچوں سے محبت نہیں کیا کرتا تھا، اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، اپنی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتا تھا۔
یہ انسان اتنا گر چکا تھا، پہنچاؤ دنیا والوں کو یہ پیغام، اور لوگوں اچھی طرح کان کھول کر سنیے، اسلام کے بانی نے، آخری پیغمبر نے، خدا کے نبی نے جو دنیا کے انسانوں میں محبت پیدا کی ہے، قسم مجھے میرے رب کی، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا کسی اور نے انسانوں میں وہ محبت اور پیار پیدا نہیں کیا ہے۔ بے شک یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں جنگ چھڑ جاتی تھی تو برسہ برس نہیں، صدیوں تک بند نہیں ہوتی تھی، جو اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ آمینہ کے لخت جگر۔ یہ کمال ہے آپ کا میرے نبی، آپ نے انسانوں میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال اور نظیر پیدا نہیں کر سکتا۔ سنو مسلمانوں، وہ محبت دی ہے آخری پیغمبر نے، اسلام کے بانی نے وہ پیار پیدا کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میدان جہاد ہے، ادھر سے جانی دشمن بڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے اسلام کے ماننے والے ہیں، دونوں کے دونوں آپس میں مڈبھیڑ کرتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جب میدان میں دو گروہ اتریں گے، دونوں طرف سے لوگ کام میں آئیں گے، اسلام کے ماننے والے بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، جانی دشمن بھی مارے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ ڈالا، ہاتھ میں ایک کاسا اور پیالہ لیا اور یہ خیال کیا کہ اس میدان جنگ میں میرا چچا کا بیٹا شریک ہوا ہے، میں اس کو تلاش کرتا ہوں، اگر زندگی کی رمق باقی ہوگی میں اس کو پانی پلا دوں گا، اس کا ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ میں اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوں، نبی کا دیوانہ ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے، زخمیوں اور شہیدوں کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک موقع پر جا کر اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو پا لیا، اشارے سے معلوم کیا، او میرے بھائی کیا تمہیں پانی چاہیے؟ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں مجھے پانی چاہیے، بدن زخموں سے چور ہے، بدن سے خون رس رہا ہے، میدان جہاد میں زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ یہ کاسے اور گلاس میں پانی دینا چاہتے تھے کہ ان کے برابر میں دوسرے زخمی نے آہ کی، انہوں نے اشارہ کیا، جاؤ پانی ادھر کو لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے برابر میں تیسرے نے آہ کی، انہوں نے اشارہ کیا، جاؤ پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ یہ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کی زمین چھوڑ چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس واپس آئے، اس کو بھی موت آ چکی ہے، اپنے بھائی کے پاس آئے، وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ او مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پوری دنیا میں اعلان کیا جائے اور بتا دو انسانوں کو کہ وہ پیار اور محبت آمینہ کے لخت جگر نے پیدا کی ہے کہ زخموں سے چور میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہیں، بدن سے خون رس رہا ہے، لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا ہے۔ بدن سے خون رس رہا ہے، میدان جہاد میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخموں کی تاب نہ لا کر کے جان تو دے دیتے ہیں لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہمدردی، یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا، یہ کمال ہے اسلام کے بانی کا کہ انسانوں میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ کائنات میں کسی دھرم اور مذہب نے وہ انسانوں میں وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ ہم نے جس نبی کا دامن پکڑا ہے، ہم جس نبی کا نام لیوا ہیں، ہم نے جس آخری پیغمبر کی غلامی اختیار کی ہے، اس آخری پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق حسنہ کے ذریعے بندوں کو بندوں سے جوڑا ہے۔
ایک دوسرے میں پیار پیدا کیا، محبت پیدا کی، ہمدردی پیدا کی، ایک دوسرے کا درد سکھایا۔ اسلام کے بانی نے جو محبت پیدا کی ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، دنیا میں کسی اور دھرم اور مذہب نے وہ محبت پیدا نہیں کی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، مہمان تھے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی کے پاس صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا، لوگوں یہ ایک مہمان ہے کوئی اس مجمع میں جس مہمان کو گھر لے جائے اور کھانا کھلائے؟ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر یہ مہمان مجھے دے دیجئے، آج اس کی ضیافت کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے۔ نبی نے فرمایا، جاؤ آج تم ان کے مہمان ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ مہمان کو لے کر گھر گئے، اہلیہ سے جا کر کے کہا، ارے اپنی قسمت پر ناز کرو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا ایک مہمان لے کر کے آئے۔ اہلیہ کہنے لگی، میرے سرتاج کھلاؤ گے کیا؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی سا کھانا ہے جس میں بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ آج رات تو نہ مجھے کھانا ملے گا نہ آپ کو کھانا ملے گا، دونوں کو بھوکا رہنا پڑے گا، مہمان کو کھلائیں گے کیسے؟ تو صحابی کہتے ہیں، میری بیگم تم آج بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، وہ کھانا ہم مہمان کو کھلائیں گے، میرے نبی کا بھیجا ہوا مہمان ہے، مجھے بھی بھوکا رہنا ہے، آپ کو بھی بھوکا سونا ہے، بچوں کو بھی بھوکا سلائیں گے، آپ ان کو بہلا دیجئے اور یہ ہم کھانا مہمانوں کو کھلائیں گے۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج یہ میری سعادت کی بات ہے، میں بچوں کو سمجھاتی ہوں۔ بچوں کو سمجھا دیا، مہمان کو کھانا کھلانے کی تیاری ہے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ صرف کھانا اتنا ہے کہ مہمان کو کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے مہمان کے ساتھ نہیں کھایا، مہمان یہ سوچے گا ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اگر ہم نے مہمان کے ساتھ کھایا، ہمارا مہمان بھوکا رہ جائے گا، ہمارے مہمان کا پیٹ نہ بھر سکے گا۔ اب کیسے کیا جائے؟ قربان جاؤ اس محبت و پیار پر جو آمینہ کے لخت جگر نے انسانوں میں پیدا کی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں، بیگم صاحبہ جب مہمان دسترخوان پر آ جائے، کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے، ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں گے، تم ذرا سا اٹھ کر چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کو پتہ نہ چل سکے گا ہم اس کے ساتھ شریک ہیں یا نہیں، ہمارا مہمان پیٹ بھر کھانا کھا لے گا۔ اور مسلمانوں مجھے بتائیے تو صحیح، یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ پیار کہاں سے آیا کہ مہمان کو چراغ بند کر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا کہ انسانوں میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور چراغ گل کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا کہ انسانوں میں وہ محبت اور پیار پیدا کیا ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے کسی اور انسان نے وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، میرے دیوانے جنت چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج سمجھ پور کے لوگ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، ارے جنت کی چاہت اور طلب میں تو بیٹھے ہیں۔ وہ نبی کا دیوانہ کہنے لگا، میرے نبی جنت کی طلب اور چاہت کس کو نہیں؟ اتنے جو پیپڑ پیلے جاتے ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، یہ پاپڑ پیلے جا رہے ہیں، ہم رات دن کوششیں کرتے ہیں، تمام عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر اس میں جنت کی طلب اور چاہت بھی تو ہے۔ ہاں میرے نبی میں جنت چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا ہوگا آج سے تمہیں چلے 4 مہینے میں نکلنا ہے، تمہیں تہجد پڑھنا ہے، روزانہ تلاوت کرنی ہے، اتنے پارے روزانہ پڑھنے ہیں،
فلاں فلاں تسبیح پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے جب خدا کا پیغمبر یہ فرمائے کہ میرے دیوانے جنت چاہتا ہے تو ذہن میں یہی آئے گا کہ نبی نے بتایا ہوگا اتنی تسبیح تم کو پڑھنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تہجد اشراق اوابین کی پابندی کرنی ہے، ہم یہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے دیوانے، اگر تو جنت چاہتا ہے تو سنو، جب رات کو سونے کے لیے تم اپنے بستر پر پہنچو تو اپنے دل کے اندر سے تمام انسانیت کی طرف سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، عناد سب کچھ نکال کر کے پھینک دو اور تمام انسانیت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ جب تم صبح کو بستر سے اٹھو، اپنے دل کے اندر سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کچھ نکال کر کے پھینک دو اور تمام انسانیت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ کام کرنا تیرا کام اور جنت میں پہنچوانا مجھ محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت پیدا کی ہے۔ آخری پیغمبر نے انسانوں میں وہ ہمدردیاں پیدا کی ہے۔ سناؤ دنیا والوں کو، بتا دو پورے عالم کو کہ اسلام نے جو محبت اور ہمدردی پیدا کی ہے، کائنات میں کسی نے وہ ہمدردی پیدا نہیں کی ہے۔ یہ آخری پیغمبر کا خلاصہ ہے، یہ نبی کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا ماحصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کے ذریعے انسانوں میں وہ پیار اور محبت پیدا کی ہے، ایک دوسرے کو اس طرح جوڑا ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے خدا کے پیغمبر میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ سنو مسلمانوں، جب انسان کے دل میں خیر کی بات نہیں بیٹھتی، اچھائی کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، شر اور برائی کی طرف انسان زیادہ چلتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، میرا دل سخت ہو چکا ہے، او خدا کے پیغمبر مجھے کچھ علاج بتا دیجئے، میرے نبی میرے دل میں سختی آ چکی ہے، خیر کی طرف میرا دل زیادہ مائل نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آپ یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھو۔ وہ بچے کہ جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے، جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اڑ چکا ہے، تم ان یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھو، تمہارے دل کی سختی کم ہو جائے گی۔ مسلمانوں، آج ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بے سہارا بے کس لوگوں سے، یتیموں سے محبت کریں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی گلی کوچے میں، سڑک میں، گھر سے باہر ایک امیر کا بچہ اور ایک غریب کا بچہ دونوں کھیلتے ہیں، امیر کا بچہ اس غریب کے بچے کو مار لیتا ہے، اس کی پٹائی کر دیتا ہے، اتفاقی بات ہے کہ اس غریب کا بھی داؤں بیٹھا اور اس نے بھی اس مالدار کے بچے کو مارنا چاہا، وہ فوراً شور مچا دیتا ہے، اس کا باپ گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد اس طرح تماچا اٹھاتا ہے اور اس غریب کی رسید کرتا ہے۔ یہ حقیر رات کی تاریکی اور سناٹے میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہے، سن میرے پیارے، تجھے اس غریب پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، تجھے اس غریب پر یوں تماچا اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا، اگر کل خدا نے میرے بچوں کے سروں سے میرا سایہ اٹھا لیا اور پھر میرے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا ہوگا۔ تمہیں اس غریب پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اس یتیم اور بے سہارا کو مارنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اگر کل خدا نے میرے بچوں کے سروں سے میرا سایہ اٹھا لیا اور پھر میرے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا ہوگا۔ ہر بشر کو چاہیے ہمدرد ہو انسان کا، ہر بشر کو چاہیے
ہمدرد ہو انسان کا، جس کے دل میں ہمدردی نہیں وہ آدمی کیا کام کا۔ ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار ہونا چاہیے۔ کالی کملی والے نے فرمایا، او میرے دیوانے، اگر دل کی سختی دور کرنا چاہتا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، تم مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ لوگ جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جن کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہیں، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، جو اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے، آپ ان کے کھانے کا بندوبست کیجئے۔ اور صرف کھانے کا بندوبست نہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی فیس کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کے بیگ اور ان کے بستوں کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کے جوتوں اور چپلوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ مسکینوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کی خوراک کا انتظام کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، او میرے دیوانے، تو یہ کام کر کے دیکھ، اللہ تیرے دل کی سختی اور قساوت کو دور کر دے گا۔ تبھی تو علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے تم صدقہ ادا کر دو، فطرہ دے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ غریب بچے، وہ بے سہارا بچے، وہ یتیم اور مسکین بچے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، عید کی خوشیاں منانے کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے بچوں کے پیروں میں شاندار جوتا دیکھنے کے بعد، وہ تمہارے بچوں کے بدن پر بہترین لباس دیکھنے کے بعد، وہ تمہارے بچوں کے سروں پر شاندار ٹوپی دیکھنے کے بعد، وہ تمہارے بچوں کی جیب میں پیسے دیکھنے کے بعد اپنی ماں کے سینے سے جا کر چمٹ جائیں اور جا کر کہیں، اماں جان ہمیں بھی ایسا کرتا دے دو، اماں جان ہمیں بھی ایسا جوتا دے دو، اماں جان ہماری جیب میں بھی پیسے رکھ دو۔ اور ان کی ماں تنہائی میں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے شوہر کو یاد کر کے نہ رو رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے تم صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دو، تاکہ غریب اور مسکین بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ آخری پیغمبر نے، خدا کے آخری نبی نے یہ سبق دیا ہے، یہ انسانوں کی ہمدردی پیدا کی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا کی ہے، انسانوں میں وہ جوڑ پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کی وہ محبت پیدا کی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائے۔ میرے رب کی قسم، اسلام نے جو انسانوں میں محبت پیدا کی ہے، پوری دنیا میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کسی دھرم اور مذہب نے وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ اسلام نے وہ محبت دی ہے، وہ ہمدردی سکھائی ہے، ایک دوسرے کا درد پیدا کیا ہے۔ اسلام کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کے آخری پیغمبر کی پوری زندگی کا آدھا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اس آخری پیغمبر نے لوگوں میں محبت اور ہمدردی پیدا کی ہے، اخلاق حسنہ کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ جو محبت اسلام نے پیدا کی، وہ کائنات کے کسی اور مذہب نے پیدا نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسی محبت کے ساتھ اللہ کی زمین اور دھرتی پر باقی اور زندہ رہنا ہے۔ ہمیں غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں مسکینوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اس پیار و محبت کے ساتھ ہر ایک سے برتاؤ کرنا ہے۔ ہمارے حسن سلوک کو دیکھ کر، ہمارے پیار و محبت کو دیکھ کر، ہماری ہمدردی کو دیکھ کر
ہمارے اخلاص و مروت کو دیکھ کر یہ دنیا والے محسوس کر لیں کہ یہ آخری پیغمبر کے غلام ہے، نبی کے غلام اسی طرح ہوا کرتے ہیں، ان کے اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اگر وقت ہوتا تو نبی کی بات نہیں، میں نبی کے غلاموں کی بات کرتا کہ انہوں نے کس طرح آخری پیغمبر سے اس سبق کو سیکھا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کی ہمدردی اپنے دلوں کے اندر پیدا کی ہے اور کس طرح انہوں نے انسانیت کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کس درد سے کہوں آپ سے، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے رب کی قسم کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ آج ہمیں بھائیوں کے بچے اچھے نہیں لگتے، آج بھائی کی بلڈنگ اچھی نہیں لگتی، آج بھائی کا اچھا مکان ہماری نظروں میں نہیں بھاتا، ہمیں بھائیوں کی عزتیں پیاری نہیں۔ اور میرے دوست، تجھے سوچنا چاہیے، تو اس مذہب کا ماننے والا ہے کہ اس نے انسانوں میں وہ پیار پیدا کیا ہے کہ کائنات میں کسی نے، کسی مذہب نے کسی میں اتنا وہ پیار پیدا، سب کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس حضور کے چچا ہیں، فرمایا عباس ادھر آؤ۔ حضرت عباس نے عرض کیا، میرے پیغمبر حکم فرمائیے۔ آقا نے فرمایا، ہمارے جو چچا ہیں ابو طالب آپ کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، وہ قلیل المال ہیں، ان پر مال کی کمی ہے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، کثیر العیال ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں، خرچ زیادہ ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، اور ہم مالدار ہیں، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور خدیجہ کے مال کے ذریعے اللہ نے مجھے بھی بے نیاز کر دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے بہت کچھ خدیجہ کے ذریعے دے دیا ہے۔ عباس، میں یہ چاہتا ہوں ابو طالب کے ایک بیٹے کی ذمہ داری آپ لے لیں اور ابو طالب کے ایک بیٹے کی ذمہ داری میں لے لوں، اس کی پڑھائی کی، تعلیم کی، تربیت کی، کھانے پینے کی، کپڑوں کی، لباس کی، گھر بار کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک بچے کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ نبی نے یوں نہیں فرمایا، عباس آپ کے پاس بہت مال ہے، تھوڑا بہت کھانا ابو طالب کے گھر بھی پہنچا دیا کرو۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ میرے نبی نے غریب اور بے کس لوگوں کی، مفلس لوگوں کی پوری ذمہ داری نبھائی ہے۔ تم ان کے بچے کو گود لے لو، میں ایک بچے کو لے لیتا ہوں، اس کی پوری ذمہ داری میری ہوگی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، کیا ہم نے کسی غریب کے بچے کے بارے میں سوچا ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی زندگی کا، اسلام کا آدھا خلاصہ ہے، آدھا نچوڑ ہے اسلام کا کہ اسلام کے بانی نے انسانوں میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ دنیا میں کسی نے وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ انسانوں کو ملنا، انسانوں سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کو گلے سے لگانا، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، یہ اسلام کا آدھا خلاصہ ہے۔ مسلمانوں، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا۔ آج ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر، ہماری معاشرت کو دیکھ کر دشمن تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ تیرے نبی نے وہ تعلیم تجھے دی ہے کہ اس سے بہتر تعلیم لے کر خدا کی دھرتی پر کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم بھی یہ جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم غریبوں اور مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی کفایت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ دل کی سختی دور ہو جائے گی، اچھے کاموں میں دل لگنے لگے گا، برے کاموں سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ مدرسہ دار القرآن جس میں آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسے کے زیر اہتمام آج کا یہ شاندار یادگار اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ دو نوجوان آپ کے قریب سے حافظ رحمت اور حافظ رمضانی صاحب آئے اور انہوں نے آپ کے مدرسے میں آ کر کے محنت کی، آپ کو بیدار کیا، آپ نے تعاون کیا، اور اس مدرسے میں ایک سال کے اندر جو تبدیلی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے
اور نبی کے سچے سپاہی اور جانثار پیدا کرنے ہیں، اور ہمیں اپنے مال کی جان کی قربانی دے کر کے ہمیں اس مدرسے کو ترقی دینی ہے، اور وہ لوگ پیدا کرنے ہیں جو اسلام کو دنیا میں روشن کریں اور نبی کی تعلیمات کو بتائیں کہ نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے اس مجمع میں جو اس مدرسے کی تعمیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرے کہ انشاءاللہ 10,000 روپے ہم اپنے اس مدرسے کو دے دیں گے۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے اعلان کر دے کہ 10,000 روپے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ ہم دیں گے؟ ہے کوئی سمجھ پور کا ایسا دلیر آدمی جو جلدی سے کھڑا ہو جائے؟ کھڑے ہو جاؤ، نام بتاؤ، جلدی یہاں جاؤ میرے پاس آئیے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جی انعام علی یہی کے رہنے والے ہیں، شمس پور کے رہنے والے بھائی انعام علی، اللہ ان کو حاجی انعام علی بنا دے، سب کہیے آمین۔ آمین۔ آزاد بھائی کہاں ہیں؟ اتنے آزاد مت ہو، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے، سب کہیے آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آزاد علی بھائی کو جوانی میں حاجی بنا دے، آمین۔ بھائی آمین میں تو GST نہیں لگ رہی ہے، آمین۔ جلدی سے کہہ دیجئے آمین۔ ماشاءاللہ کیسا جوان ہے، ایسے جوان اللہ کو پسند ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک تو اس کی جوانی کی حفاظت فرما۔ آمین۔ 2 ہو گئے۔ ان اللہ کیا نام ہے بھائی کا؟ ڈاکٹر عمران صاحب کہاں کے ہیں؟ شمس پور کے۔ ڈاکٹروں سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، اور ڈاکٹر ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو ڈاکٹروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کاروبار کی کیا دعا کروں، ویسی مرض بہت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ 10,000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے۔ بڑے بڑے امام کتنے؟ 4۔ پتہ نہیں ہے کتنے؟ 4۔ بڑے بڑے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے 4۔ آسمانی بڑی کتابیں 4۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس 4 کے عدد کو پورا کرے، یہ سوچ کر کہ میرا رب میری نسلوں میں بھی کوئی بڑا آدمی پیدا کر دے، امام پیدا کر دے؟ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی معین الدین صاحب، یہی شمس پور کے رہنے والے ہیں۔ اللہ مدرسے کے محتمم ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یوں تو نہیں کہوں گا محتمم صاحب ہیں تو کم ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر گھر والی ہے تو ان کے نام کا بھی لکھا دو، کبھی پتہ چلے رات میں دروازہ نہ کھلے۔ اللہ نے دیا ہے تو محتمم صاحب ہمت کرو، گھر والی کے نام سے بھی لکھا دیجیے 10,000 روپے۔ آدھا کر لو، 15 کر لو، 5 گھر والی کے۔ چلیے 10 لکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ہے کوئی اور 5ویں نمبر پر خدا کا شیر جو جلدی سے کھڑا ہو جائے؟ میرے دوستو یہ بہت ہی مبارک موقع ہے۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں؟ 5۔ یہ سوچ کر کوئی ہمت کرے کہ خدا میری نسلوں میں نمازی پیدا کر دے، اللہ میری نسلوں میں نمازی پیدا کر دے۔ ہے کوئی بندہ مومن جو کھڑا ہو جائے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری نسلوں کو نمازی بنا دے؟ انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ انہیں معلوم ہے، ہوشیار بہت ہے کہ جب مولانا کے کہنے سے پیسے دے رہے تو مولانا کو تھوڑا سا تھکا بھی لے۔ بھئی تھکاؤ مت، اگر اللہ نے دیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ خدا کے شیروں۔ ہے کوئی اللہ کا ولی جو جلدی سے کھڑے ہو کر اعلان کر دے صرف 10,000 روپے؟ 10 پورے ہو جاؤ پھر نہیں لیں گے۔ 4 ہو گئے، 6 اور آ جائیے 10,000 کے۔ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ ماشاءاللہ 5,000۔ اوصاف بھائی
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کو حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے۔ آمین آمین اللہ۔ بھائی محمد زاہد 10,000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے، میرا رب کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی محمد احسان کتنے؟ 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ میرا رب ان کے کھیڑے بسائے۔ آمین۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، جب تک یہ ادارہ رہے گا، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ کا پیسہ اگر لگ گیا، آپ کو آپ کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نسلوں کے لیے ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت چونکہ محدود تھا، اس لیے میں نے کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کی، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہماری نسلیں جاگ آ رہی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں۔ ان نسلوں کے ایمان کو بچانا، ان کے عقیدوں کی حفاظت کرنا میرے بھائیوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھڑے ہو جاؤ میرے شیروں، اپنی نسلوں کے لیے اللہ نے دیا ہے تو دوست کے نام پر ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، اگر خدا نے کسی کو دیا ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو اسی مجلس میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، میرے مالک تو نے مال دیا ہے تو مال کی اتنی محبت کیوں دے دی کہ میں تیری راہ میں بھی نہیں دے پا رہا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے مانگ کر پھر اعلان کرو، اللہ سے رو میرے پیارو، او اللہ تو نے مال دیا ہے تو اس کی محبت نکال دے، کم از کم تیری راہ میں تو دے سکوں۔ بے شک۔ ہے کوئی خدا کا شیر جو جلدی سے ہمت کرے؟ صرف 10,000 روپے کتنے ہو گئے؟ 10 کے 5 ہو گئے، بس 5 اور چاہیے، ہے ہمت کرو میرے پیارو۔ ماشاءاللہ یہ 10,000 روپے قاری رحمت صاحب مدرسے کو دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لیتے ہی دیتے نہیں، دیکھو تمہارے یہاں کے مولوی دے بھی رہے ہیں۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو اور ہمت کرے؟ ماشاءاللہ قاری رحمت صاحب نے 10,000 روپے کا اعلان کرایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں بہاریں لائے۔ آمین۔ اور ہمت کرو میرے پیارو، آدمی کو سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل آدمی کو، کنجوس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایک شخص تھے بخیل کنجوس، بالکل مکھی چوس، بہت زیادہ بخیل آدمی تھا۔ ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز کی نیت باندھی تو خیال آیا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے، جب تک نماز مکمل کروں گا بہت سارا تیل پھک جائے گا۔ جلدی سے نماز سلام پھیرا اور دوڑ کر کے گھر آیا اور دروازہ زور سے پیٹا، آواز لگائی، بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ چراغ بند کر دو۔ بیوی کہنے لگی ظالم، آہستہ سے کیواڑ کھولتے، چراغ بند کرتے اور پھر کیواڑ بند کر کے مسجد چلے جاتے نماز مکمل کرنے، شور مچا کر پورے محلے کو کیوں جگا رہے ہو؟ کہنے لگا بے وقوف، کیواڑوں کو کھولتا اور بند کرتا تو کیواڑوں کا چول گھستا، تجھے معلوم نہیں کیواڑوں کا چول گھس جاتا؟ بیوی کہنے لگی بے وقوف تو آپ ہیں، اب مسجد سے آئے ہو پھر واپس جاؤ گے پھر آؤ گے تو اس آنے جانے میں آپ کے چپل نہیں گھسیں گے؟ کہنے لگا اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اب کے چپل ہاتھ میں لے کے آیا ہوں۔ تو بھائی سبز پور کے لوگوں، آدمی کو اتنا بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پہ لٹانے کا جذبہ ہو اور خوب لٹاؤ۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے ہمت کرے؟ 10,000 روپے ماشاءاللہ حافظ محمد انصار صاحب بھوگلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 10,000 روپے کا اعلان کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین اللہ تمام خوشی عطا فرمائے۔ کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے، ہاں 3 اور آ جائیں، بس صرف 3 آدمی 10,000 والے، پھر کوئی آئے گا بھی تو نہیں لیں گے، صرف 3 کھڑے ہو جاؤ۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے اعلان کر دے؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی مجمع میں سے خدا کے شیر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ میرے پیارو، اللہ نے دیا ہے تو لٹاؤ اس کے نام پر، خدا دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا۔ ہم اللہ کے نام پر لٹائیں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، اللہ نسلوں میں بہاریں لائیں گے۔ بے شک۔ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، ملکوں کی آزادی ہوئی اور پھر تقسیم ہو گیا،
تو صرف 4 کروڑ مسلمان ہندوستان میں باقی رہ گئے، اور محمد علی جناح کے کہنے کے مطابق اس نے کہا کہ میں 2.5 کروڑ کے جنازے کی نماز پڑھ چکا ہوں۔ وہ کہتا میں 2.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ رہ گئے اس کے کہنے کے مطابق۔ لیکن یاد رکھیے گا ان 75 سالوں میں 25,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں، نہ معلوم کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے جوانوں کے سر قلم کیے گئے، کتنے بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، کتنی لاشیں سسکتی رہی۔ اس کے باوجود بھی آج 25 کروڑ 40 کروڑ کی تعداد میں آپ ہیں۔ یہ 75 سال میں صرف آپ کے صدقہ خیرات کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ بے شک مسلمانوں آپ کبھی نہ چھوڑو اس کو، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے رکھیے، خدا تم میں اور تمہاری نسلوں میں برکت دے گا۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے ہمت کرے اور یہ کہے کہ ہم دیتے انشاءاللہ 10,000 روپے؟ ارے داماد آ جاتا ہے گھر پہ 2-4 ہزار روپے یوں ہی اڑ جاتے ہیں۔ کیا خدا کے نیک بندو تم مدرسے کے لیے اور خدا کے نام پر اللہ کے قرآن کے لیے 10,000 نہیں دے سکتے؟ ہمت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ کل کوئی تمہیں لا کر کے دینے ہیں، اللہ جیسے جیسے گنجائش کرے گا لا کے دیتے رہنا، کبھی 2,000 کبھی 5,000۔ کرو ہمت میرے پیارو، اللہ نے دیا ہے تو لٹاؤ اس کے نام پر۔ چلو اچھا ایسا کر لو کہ 5-5 ہزار والے 6 آدمی کھڑے ہو جاؤ، پورے 3 ہو جائیں گے 10-10 والے۔ ہارون بھائی 10,000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ بھائی محمد افضال کتنے 5,000 روپے، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی میں حاجی بنا دے، سب کہیے آمین۔ بھائی محمد اوصاف 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ خوشی عطا فرمائے۔ بھائی محمد سرفراز اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، سب کہیے آمین۔ اور ہے کوئی بھائی 5 والے؟ بھائی محمد راشد 5,000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اس جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ میرے خیال میں 5,000 میں تو سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جلدی جلدی سے اعلان کرو میرے بھائی، اٹھ کر کے کہو 5,000 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے قرآن کے نام پر۔ تم دیکھے تو دیکھو خدا کس طرح تمہاری نسلوں میں بہاریں لاتا ہے۔ ہمت کرو میرے پیارو، صرف 5,000 روپے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے خدا کا ولی جو اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جائے۔ وہ بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی محمد سلیم 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ اسی مدرسے کے صدر مدرس ہیں، ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، حافظ محمد رمضانی صاحب۔ یہ رمضان کے بغیر ہی دے رہا ہے، سوچ رہے رمضان میں دیں گے۔ 5,000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تمام خوشی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ہے کوئی اللہ کا بندہ اس مجمع میں جو کھڑا ہو جائے خود ہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی رئیس احمد 5,000 روپے، شادی پور کے رہنے والے، 5,000 روپے ماشاءاللہ۔ اور ہے کوئی جو بھائی رئیس کا جوڑا ملا دے اور جلدی سے کہہ دے کہ انشاءاللہ ہم دیں گے 5,000 روپے؟ بھائی اپنے فکر سے ان پیسے پہنچوا بھی دینا۔ اگر آپ نے وقت پر نہیں پہنچائے اور مولانا جاتے رہے آپ کے پاس اور آپ نے نہیں دیے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ فکر کرنا خود کہ ہم لکھا کر کے آئے ہیں تو پہلی فرصت میں مدرسے کے پیسے دیں گے، انشاءاللہ کریں گے فکر۔ دیکھتا ہوں اور کون ہے اللہ کا ولی جو جلدی سے 5,000 کا اعلان کرا دے۔ چلو کوئی بات نہیں، 5 نہیں ہیں تو 2,500 تو دے سکتے ہیں۔ دیکھتا ہوں کون پہل کرتا ہے 2,500 روپے، صرف 2,500 روپے قرآن کی محبت میں تم اللہ کے نام پر لٹاؤ، خدا تمہاری نسلوں میں بہاریں لائیں گے، اللہ ہمیشہ تمہاری جیبوں کو بھرا رکھیں گے۔ ہے کوئی خدا کا شیر جو اعلان کر دے؟ صرف 2,500 روپے، زیادہ نہیں۔ جوانوں تم موبائل میں کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہو؟ پٹ پڑے کے رہنے والے ہیں بھائی محمد رضوان، وہ 2,500 روپے کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشی عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو پٹ پڑے کے لوگ دے رہا، جو بالکل پٹ ہے تو تم نہیں دے سکتے، تو بالکل پٹ ہے۔ ہے کوئی اللہ کا ولی جو جلدی سے سمجھ پور کا بھی کھڑا ہو جائے؟ بھائی شمیم
طاہر بھائی کتنے؟ 2500 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمت کرو، ادھر کے بھی جوان ہمت کرو، 2500 روپے کچھ زیادہ نہیں ہے، کرسی والوں پہ زیادہ واجب ہوتے، نیچے نہیں بیٹھے کرسی لی ہے۔ شعبان